2 دن بعد شام کے وقت وہ بیکری میں موجود تیزی سے ہاتھ چلاتے کپ کیک پر ڈیکوریشن کا اپنا کام ختم کر رہی تھی۔ کئی دنوں بعد وہ آج بیکری آئی تھی اور اتنے دنوں کے بعد ایک ساتھ اتنے سارے کام نے اسے تھکا کر رکھ دیا تھا۔ بیکری کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے روحان کبیر کی نظر ہمیشہ کی طرح پہلے جمل نور کے کاؤنٹر پر پڑی تھی اور اتنے دنوں بعد آج یہاں دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ آخر وہ دوبارہ زندگی جینے کی طرف لوٹنے لگی ہے۔ یہ احساس قابل دید تھا روحان کبیر کے لیے۔ السلام علیکم جمل نور، وہی نرم شائستگی بھرے لہجے میں ہمیشہ کی طرح مخاطب ہوا تھا، لیکن جمل نور کو چونکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مصروف تھی کہ آس پاس اس کی توجہ بالکل نہ تھی۔ جبکہ اس کے چونکنے پر روحان کبیر مسکرایا تھا اور جمل نور نے ایک گہرا سانس لیتے روحان کبیر کی طرف دیکھا تھا۔ اسے ایک دم ہی احساس شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ کیا میں نے آپ کو ڈرا دیا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور جمل نور نفی میں سر ہلاتے نظریں جھکا کر کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ وعلیکم السلام، مختصر سا جواب دے کر وہ خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ وہ ٹھان چکی تھی کہ وہ اب اس شخص سے جتنا ہو سکا دور ہی رہے گی اور بات بھی کم کرے گی۔ اس دن سے وہ شرمندگی میں مبتلا تھی جب وہ فون کال پر غصے کی کیفیت میں اسے اچھی خاصی بدتمیزی کر چکی تھی، اور اب ندامت ہی ندامت تھی۔ اپنے باس سے وہ اس طرح سے پیش نہیں آ سکتی تھی۔ روحان کبیر نے اس کا اس طرح سے کھچنا نظر چرانا محسوس کیا تھا اور اسے احساس ہوا تھا کہ اس دن جو حرکت وہ کر چکا تھا اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شاید اس وجہ سے ناراض تھی وہ۔ کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے یا کسی بات پر غصہ ہیں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا تھا اور جمل نور نے فوری سر کو نام میں جنبش دی تھی۔ سوری، میں غصے میں اس دن آپ سے اتنی بدتمیزی کر گئی تھی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، میں جانتی ہوں، لیکن اس دن احساس ہی نہیں ہوا۔ میں آئندہ احتیاط کروں گی آپ سے بات کرنے میں۔ اس دن کے لیے میں سچ میں معافی چاہتی ہوں۔ وہ نظریں جھکائے بول رہی تھی، چہرے پر واضح شرمندگی کے تاثرات تھے اور وہ نظریں بھی نہیں ملا رہی تھی۔ اس دن روحان کبیر کا بار بار سوری کہنا اسے یاد آ رہا تھا۔ اپنے باس کے ساتھ وہ ایسا بالکل نہیں کر سکتی تھی جب اس کی غلطی بھی نہیں تھی، اور روحان کبیر نے سر جھٹکا تھا۔ یہ لڑکی بھی کس طرح کی سوچیں ذہن میں خود ہی پال کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس دن میری غلطی تھی، مجھے آپ کو کال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ وہ سوالیہ لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر پوچھ رہا تھا اور جمل نور نے بھی فوری اس کی طرف دیکھتے نام میں سر کو جنبش دی تھی۔ نہیں، میرا حقیقتاً ایسا کوئی مقصد نہیں تھا سر، میں سچ میں شرمندہ ہوں۔ اس دن آپ سے بدتمیزی کرنے پر وہ دھیمے لہجے میں اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ صرف ایک جائز رد عمل تھا، آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں کی اور آپ جیسے چاہیں بات کر سکتی ہیں۔ آئندہ مجھ سے بات کرنے میں آپ کو احتیاط برتنے کی ضرورت نہیں، ورنہ مجھے لگے گا آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے جمل نور کے تیار کیے ہوئے کپ کیک میں سے ایک اٹھا کر منہ میں رکھا تھا۔ کپ کیک کا ذائقہ منہ میں گھلتے ہی وہ بے اختیار کہہ گیا تھا، آپ سچ میں جو بھی بناتی ہیں کمال کرتی ہیں۔ اس نے مزید اٹھاتے منہ میں رکھا تھا۔ شکریہ، کیا آپ کو سچ میں برا نہیں لگا تھا اس دن میرا بدتمیزی کرنا؟ وہ اب بھی پریشان سی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کا کہا کچھ بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ تب تک اپنے قول سے باہر نہیں نکلتی جب تک آپ اپنے حواسوں میں ہوں یا پھر آپ کے ضبط کی آخری حد تک کو نہ آزمایا جائے۔ باقی آپ سے زیادہ سلجھی ہوئی تمیزدار لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ روحان کبیر بولتے ہوئے مزید کیک اٹھا کر کھانے لگا تھا اور جمل نور اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ان کے درمیان ملاقات کبھی کبھار ہوتی تھی اور اس کا دورانیہ 5 منٹ سے زائد کا کبھی نہیں ہوا تھا۔
اور وہ شخص اسے اس قدر جان گیا تھا، اسے بے اختیار خوف محسوس ہوا تھا، کوئی اسے جاننے اور پڑھنے لگا تھا۔ کیا میں آج جلدی چھٹی لے کر جا سکتی ہوں؟ وہ ایک بار پھر کام میں مصروف ہوئی تھی اور روحان کبیر نے فوری ہاتھ روکتے اسے دیکھا تھا، اور جمل نور نے بھی اسے دیکھا تھا اور پھر نظر جھکا گئی تھی اور ایک گہرا سانس لیا تھا۔ میں جانتی ہوں میں کئی چھٹیوں کے بعد آنے پر بھی آج بھی جلد چھٹی لے رہی ہوں، یہ غلط ہے، لیکن مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ پلیز آج چھٹی دے دیں، کل میں اوور ٹائم کر لوں گی، آئی پرومس سر۔ وہ معصومیت سے ہچکچاتے کہہ رہی تھی اور روحان کبیر کا مسکرانے کا دل کیا تھا۔ اوکے، لیکن جلدی چھٹی لینے کا ریزن دینا ہوگا آپ کو۔ وہ ایک بار پھر کھانے مشغول ہوا تھا اور جمل نور اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ابھی یہ شخص کہتا تھا کہ وہ زیادہ نہیں کھاتا، مجھے اپنے لیے کوئی ہاسٹل دیکھنے جانا ہے، بس اسی لیے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی اور روحان کبیر حیرت زدہ ہوا تھا اس کی بات پر۔ کیوں آپ کو ہاسٹل دیکھنے کیوں جانا ہے؟ آپ کے پاس گھر ہے تو صحیح۔ میں گھر چھوڑ رہی ہوں، میں اتنا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتی، مجھے اپنے فیوچر کے لیے بھی کچھ سیونگ کرنی ہے، ساری عمر تو کام نہیں کر سکوں گی۔ میں بس دادی کو ایک گھر دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ گھر لیا تھا، لیکن اب وہ نہیں رہی تو وہ گھر بھی نہیں رہا۔ ویسے بھی روزانہ اتنا سفر کر کے آنے جانے میں مشکل ہوتی ہے، یہاں آس پاس کوئی ہاسٹل تلاش کروں گی جہاں سے میں پیدل بھی یہاں تک آ سکوں۔ وہ کام میں مصروف عام سے لہجے میں اپنے پلان سے اسے آگاہ کر رہی تھی، بغیر یہ جانے کہ سامنے والے کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ ہاتھ میں پکڑا کیک روحان کبیر نے واپس رکھ دیا تھا، میٹھا ذائقہ بھی اب کڑوا لگنے لگا تھا۔ تو وہ لڑکی زندگی بھر اکیلے رہنے کا فیصلہ کر چکی تھی، وہ کسی کو بھی شامل نہیں کرنے والی تھی اپنی زندگی میں۔ وہ لڑکی اس سے محبت نہیں کرتی تھی، اس بات کا دکھ نہیں تھا اسے، لیکن وہ خود کو برباد کر رہی تھی، اس سے بڑھ کر بھی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تو آپ فیصلہ کر چکی ہیں زندگی بھر اکیلے رہنے کا، ایک شخص کے پیچھے آپ پوری زندگی برباد کریں گی اپنی؟ وہ سنجیدہ تھا اور لہجے میں اشتعال بھی تھا جو وہ چھپا گیا تھا۔ وہ اس شخص کے پیچھے زندگی برباد کر رہی تھی جسے وہ اس کے پیر کے ناخن برابر بھی نہیں سمجھتا تھا۔ میں برباد کر چکی ہوں، اب کچھ بچا بھی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں خالی پن تھا، جیسے وہ واقعی اپنی زندگی اپنے ہاتھوں برباد کر چکی تھی۔ روحان کبیر نے اس چیز کو شدت سے محسوس کیا تھا کہ وہ اب اپنی زندگی میں کسی کو بھی جگہ دینے کے قابل نہیں رہی تھی۔ شاید وہ اب زندگی میں کسی پر بھروسہ کر سکے یا کسی کو جگہ دے سکے، جو اب ناممکن سا تھا، اور ایک وہ بھی تو تھا جو پچھلے 6 سال سے اس لڑکی کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہا تھا، لیکن اپنی بربادی کہاں نظر آ رہی تھی اسے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کچھ ہاسٹل جانتا ہوں، کوئی سیف اور آپ کے مطابق ہاسٹل ڈھونڈ کر میں کل تک آپ کو انفارم کر دوں گا۔ وہ دھیمی لہجے میں کہتے بغیر اس کی بات سنے وہاں سے چل دیا تھا، اور اس کے لہجے میں چھپی تکلیف جمل نور نے محسوس نہیں کی تھی، بلکہ شدت سے آنکھیں بند کرتے اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا، ایک مزید احسان جو وہ نہیں چاہتی تھی، جبکہ وہ اس لڑکی پر عنایات کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ اسلام آباد کی خالی سڑک کے فٹ پاتھ پر اپنی ہی لہ میں چل رہی تھی، کہاں جانا تھا کچھ پتہ نہیں تھا اسے، لیکن اس گھر میں واپس نہیں جانا تھا، وہاں کا خالی پن ابھی سے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ تنہا زندگی گزارتے گزارتے وہ اب تھک رہی تھی، کام ختم کرتے ہی وہ وقت سے پہلے بیکری سے نکل آئی تھی۔ زندگی میں اب کچھ نہیں رہا تھا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، نہ ماں باپ، نہ کوئی، نہ اپنا، نہ محبت، نہ اب کسی کا انتظار، سب تنہا اور خالی تھا۔ زندگی جینے کا بھی کوئی مقصد نہیں بچا تھا، اب سے زندگی کاٹنے کے لیے کمانا تھا، اور اس چند دن کی زندگی کو کاٹنا تھا۔ تنہائی میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ وہ خالص ذہن کے عالم میں کہیں بھی اٹھ کر نکل جاتی۔ اسے اب کاٹ کھانے والی تنہائی سے نجات چاہیے تھی، اور اس نجات میں اسے صرف کانٹوں بھری زندگی سے نجات چاہیے تھی، نہ کہ کسی کا ساتھ۔ ایک ساتھ کئی خیالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، وہ اب سچ میں زندگی سے تھک چکی تھی، اسے ایک لمبا عرصہ تنہا گزارنا تھا، یہی سوچ اسے مزید تھکا رہی تھی۔ آس پاس سے بے خبر وہ اب بھی چلتی جا رہی تھی، جب اسے محسوس ہوا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کی کلائی کو تھاما تھا۔
بے خیالی میں زمل نور نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا اور پھر مڑتے سامنے کھڑے شخص کو جس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ شخص اسے دیکھ کر ایسے مسکرا رہا تھا جیسے اسے دنیا جہاں کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ زمل نور نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا اور سامنے کھڑے شخص کو۔ کچھ وقت لگا تھا اسے سمجھنے میں، اور جب سمجھ آیا تو غصے کی شدت سے اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ ایک دم ہی اس کی ہاتھ کی گرفت سے جارحانہ انداز میں اس نے اپنی کلائی کھینچ کر نکالی تھی اور 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے اپنی کلائی کو رگڑنے لگی تھی جیسے اس کا لمس اسے کاٹ کھا رہا ہو اور وہ اسے مٹا دینا چاہتی ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ غصے کی شدت سے وہ اونچی آواز میں دھاڑی تھی۔ اور ظالم صدیقی نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ خاموشی اور بے یقینی نظروں بھروں سے اسے اس ہاتھ کو دیکھے گیا تھا جسے وہ رگڑ رگڑ کر سرخ کر چکی تھی۔ کچھ پوچھا ہے تم سے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بیچ راہ میں روکنے کی اور میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ ایک بار پھر آنکھوں میں اشتعال لیے وہ اونچی آواز میں بولی تھی، اور ظالم صدیقی تذبذب کا شکار ہوا تھا۔ جس طرح وہ بیہیو کر رہی تھی، جو بات وہ کرنے آیا تھا وہ بھی مشکل لگا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہا تھا لیکن تم شاید سن نہیں رہی تھی، اس لیے مجھے تمہارا ہاتھ پکڑنا پڑا تمہیں روکنے کے لیے۔ آئی ایم سوری، پلیز اپنا ہاتھ رگڑنا بند کرو، وہ نرم لہجے میں بولا تھا، لیکن زمل نور کا غصہ صرف اسے دیکھنے سے ہی بڑھ رہا تھا۔ میں سنوں یا نہ سنوں، تم ہو کون جو بیچ سڑک پر مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر روکو گے؟ آئندہ اپنی حد میں رہنا، کمزور لڑکی نہیں ہوں میں، انتہائی برہمی سے کہتے وہ جانے کے لیے مڑ گئی تھی جب وہ ایک بار پھر ڈھیٹ بنا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ پلیز عمل، میری بات تو سنو، میں صرف تم سے بات کرنے آیا ہوں، پلیز میری ایک بار بات سن لو۔ اس کے لہجے میں التجاتی نرمی تھی، شرمندگی تھی۔ کیوں آئے ہو تم؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، کوئی بات نہیں کرنی مجھے اور نہ سننی ہے۔ تم ہو کون آخر جس کی بات میں سنوں؟ وہ اونچی آواز میں کہہ رہی تھی، لہجے میں تنفر کے ساتھ تکلیف بھی تھی۔ ہاں، اسے آج بھی اس شخص کو اپنے سامنے دیکھتے تکلیف ہوئی تھی۔ پلیز، 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں، ایک بار بھی تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج رات واپس لوٹ جاؤں گا میں، شاید پھر کبھی دوبارہ واپس آنا ہو۔ پلیز ایک بار سن لو مجھے، ظالم کے لہجے میں گزارش تھی۔ تو واپس جاؤ، کیوں آئے ہو اور کیا کہنا ہے تمہیں؟ کیا بات کرنی ہے؟ کیا سناؤ گے تم مجھے؟ یہی کہ کس طرح تم نے میری زندگی برباد کیا، تم مجھے صرف لوگوں کے سامنے ایک تماشا بننے کے لیے چھوڑ گئے تھے، یا پھر تم کس طرح عیش کی زندگی گزار رہے تھے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، یا پھر آج تم یہ بتانے آئے ہو کہ تم نے محبت کا میرے ساتھ صرف ایک ڈرامہ کیا تھا، صرف مجھے برباد کرنے کے لیے؟ بتاؤ مجھے کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ وہ اس پر اونچی آواز میں تکلیف چیخی نہیں تھی بلکہ تکلیف سے بولی تھی۔ اپنی تکلیف اپنے اندر رکھتے وہ تھک رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا شخص شرمندگی سے نظریں جھکا گیا تھا۔ وہ واقعی کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں صرف معافی مانگنے آیا تھا تم سے، وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا، اور زمل نور نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنس پڑی تھی۔ اور ریئلی تم معافی مانگنے آئے تھے؟ بہت جلد آپ کو اس بات کا خیال آ گیا، تو چلو بتاؤ کس بات کی معافی مانگنے آئے تھے؟ مجھ سے کیے گئے 11 سال پہلے کے وعدے کی، یا پھر مجھ سے جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچانے کی، یا پھر وعدہ توڑنے کی، یا پھر بے وفائی کی، یا پھر میری زندگی کے 11 سال برباد کرنے کی، یا پھر میرے انتظار کا بھرم توڑنے کی، یا پھر مجھے برباد کرنے کی، یا پھر جو اذیتیں 11 سال صرف تمہارے لیے برداشت کی ہیں میں نے ان کی، یا پھر تم سے جو امیدیں رکھی تھیں میں نے انہیں توڑنے کی، یا میری رہتی زندگی تک کو برباد کرنے کی؟ بتاؤ کس کس بات کی معافی مانگنے آئے ہو تم؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ تکلیف میں تھی اور سامنے کھڑا شخص اب دوہری اذیت اور تکلیف میں تھا۔ نہیں ہے نا تمہارے پاس جواب؟ میرے پاس بھی نہیں ہے، تمہارے پاس کیسے ہوگا؟ میں یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں کہ مجھے لگتا تھا ان کے ساتھ برا ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں، یہ اب پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ یا پھر میں غلط تھی، برا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو سب کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں؟ اس کے لہجے میں کرب، تکلیف، حزن، ملال، کیا کیا نہیں تھا۔ دل چاہا تھا کہ اس سے پوچھے اس نے کیوں دیا اسے دھوکا، کیا کوئی کمی رہ گئی تھی اس کی محبت میں، لیکن جواب صاف نظر آ رہا تھا، اس نے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی اس سے، وہ کیا پوچھتی؟ جبکہ ظالم اس کے سامنے کھڑا مزید زمین میں گڑ رہا تھا، وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ جو تکلیف جمل نور کے چہرے پر رقم تھی وہ نہیں دیکھ سکتا تھا اسے ایسے۔ کیونکہ تم نے مجھ سے اتنی نفرت کی مجھے برباد کر ڈالا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، تمہیں کبھی تکلیف نہیں دی تھی، کیوں ہے تمہیں مجھ سے نفرت؟ اس کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا، رند رہا تھا،
جس تکلیف سے زمل نور نے یہ سوال پوچھا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ وہ یہاں ہار رہی تھی جبکہ ظالم صدیقی نے تڑپ کر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس لڑکی سے نفرت اس نے کبھی نہیں کی تھی اور وہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ 11 سال پہلے کی محبت کے اظہار اور وعدے کو اس کی چال سازش نفرت سمجھ رہی تھی، صرف اسے برباد کرنے کی خاطر۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا زمل، میں کبھی نہیں کر سکتا۔ میں مجبور تھا، بس اس لیے نہیں آ سکا۔ اور اب یہ مت کہنا کہ تم نے مجبوری میں شادی کی اور 2 بچے بھی تمہاری مجبوری میں ہو گئے۔ وہ درشتگی سے اسے ٹوک گئی تھی اور وہ ایک بار پھر نظریں جھکا گیا تھا۔ تم نے فائدے اور بہتری کو چنا، میں جانتی ہوں یہ۔ تم جانتے ہو مجبوری کیا ہوتی ہے؟ میں بتاتی ہوں تمہیں مجبوری کیا ہوتی ہے۔ میرے باپ کا جنازہ میرے سامنے پڑا تھا، میرا خاندان مجھ سے قطع تعلق کر چکا تھا، صرف اس ڈر سے کہ میں کہیں ان سے اپنے باپ کی جائیداد کا مطالبہ نہ کر لوں۔ میں تنہا تھی، پھر بھی میں تمہارے ساتھ وفادار رہی۔ میری ماں کا جنازہ میرے سامنے تھا اور ان کی تدفین کے پیسے بھی نہیں تھے میرے پاس، اور مجھے اشد ضرورت تھی تمہاری، لیکن تم نہیں تھے۔ میں نے پھر بھی صبر کیا، تمہارا انتظار کیا۔ کئی لوگ مجھے طعنے دیتے، ذلیل کرتے، اکیلی لڑکی کو موقع سمجھ کر ہر کوئی اپنا نوالا بنانے کو تیار رہتا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، تم سے وفادار رہی۔ روزانہ پیدل چلنے، بیماری میں کام پر آنے اور دن رات تھک جانے کے بعد بھی میں رات کو یہی سوچ کر سو جاتی کہ تم آؤ گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زندگی کی کتنی جگہوں پر مجھے تمہاری ضرورت محسوس ہوئی، لیکن تم نہیں تھے، اور تم واپس آئے بھی تو میرے اتنے سال کے انتظار اور امیدوں پر پانی پھیرنے۔ تین دن پہلے میں اکیلی اپنی دادی کا بے جان جسم لیے گھر پر اکیلی تھی، کوئی نہیں تھا میری مدد کو، لیکن مجھے تمہاری وہاں ضرورت محسوس نہیں ہوئی، تم مجھے یاد بھی نہیں آئے۔ اب بتاؤ، کیا تم میرے جتنے مجبور تھے؟ جمل نور سوال کر رہی تھی اور ظالم صدیقی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ سامنے کھڑی اس ہیزل آنکھوں والی لڑکی کی تکالیف سنتے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو ذلیل و رسوا کیا تھا، اسے برباد کیا تھا۔ وہ دھیمے سے سر جھکا سر کو نام میں جنبش دے گیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ سچ میں مجبور نہیں تھا، وہ اس وقت خود غرض بن گیا تھا، اور وہ ہیزل آنکھوں والی لڑکی تکلیف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سب عزیز تھا، باقی سب کچھ مجھے کھونا مناسب سمجھا اس نے۔ تم نے برباد کر دیا مجھے ظالم، آج تمہارے پاس سب ہے، بیوی، بچے، ماں باپ، فیملی، کامیابی، دولت، سب کچھ، اور دیکھو مجھے کچھ نہیں ہے میرے پاس، خالی ہاتھ ہوں میں، کوئی نہیں رہا، کچھ نہیں رہا، میرے پاس سب ختم ہو گیا۔ اس نے اپنے خالی ہاتھ اسے دکھائے تھے جہاں پر جلنے کے نشانات بھی موجود تھے۔ لہجے میں موجود تکلیف کرب ظالم کے دل پر جا چبھا تھا۔ میرے گھر جانے کا دل نہیں کرتا کیونکہ وہ اکیلا گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، ڈر لگتا ہے میں اگر اس گھر میں مر گئی تو میری لاش بھی دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا، سڑک پر اگر مر گئی تو میری لاش سرد خانے میں کئی عرصے تک لاوارث کے طور پر رکھی جائے گی، اگر زندہ رہ گئی تو بڑھاپے میں تنہا پڑی رہوں گی، کوئی پانی دینے والا تک نہ ہوگا۔ تم نے نفرت دشمنی بہت اچھے سے نبھائی ظالم صدیقی، تم نے واقعی بہت اچھی طرح برباد کیا مجھے۔ آج خوش تو بہت ہوگے تم مجھے دیکھ کر، تم سے وفاداری کی، تم پر بھروسہ کرنے کی سزا ملی ہے مجھے، میری زندگی کا بہت اچھا سبق سکھایا تم نے مجھے، شکریہ۔ اس کا لہجہ خالی ہو گیا تھا اور ظالم کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر تکلیف میں ہوگی یا اس لڑکی نے اس قدر ٹوٹ کر محبت کی ہوگی اس سے۔ آج صرف زمل نور برباد نہیں ہوئی تھی، وہ خود کو بھی برباد ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ جو اس نے اپنی خود غرضیوں میں کھویا تھا وہ واقعی بہت قیمتی تھا۔ وہ اپنی تکالیف اس شخص کو سنانا نہیں چاہتی تھی، وہ بس اسے احساس کروانا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا زمل، لیکن میں نے تمہیں برباد کرنا کبھی نہیں چاہا، تم سے نفرت نہیں کی، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ آج سے 11 سال پہلے بھی تم سے محبت کی تھی میں نے، اور آج بھی ہے۔ آخر میں اس کے الفاظ لڑکھڑا گئے تھے۔
اب وہ یہ بولنے کا حق نہیں رکھتا تھا، جبکہ جمل نور ہنس پڑی تھی۔ محبت؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب محبت میں کیا ظالم صدیقی؟ تو نفرت میں کیا کرتے تم میرے ساتھ؟ کیا اس سے بھی زیادہ بربادی بھی بچی ہے میری؟ وہ استہزائیہ ہنسی تھی، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو، چہرے پر تکلیف لیے مسکراتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھے گیا تھا۔ تم ہر پل یاد آتی تھی مجھے جمل، آج بھی تمہیں ذہن سے نکال نہیں پاتا۔ مجھے پچھتاوا ہے، اس پچھتاوے میں میں دن رات کر رہا ہوں۔ میں راتوں کو سکون کی نیند نہیں سو پاتا، کوئی بھی خوشی خوشی جیسی محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا میں جانتا ہوں وہ غلط ہے۔ جب بابا نے میری شادی کی بات انیسہ کے ساتھ کی تھی، تب بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ میری شادی اب کسی غریب وہ رکا تھا، وہ اسے ایسا نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے الفاظ کو بدلا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم اب لاوارث ہو، وہ میری شادی تم سے نہیں ہونے دیں گے۔ میں مجبور تھا ان کے آگے۔ معاف کر دو یار پلیز، وہ ہلکی سرگوشی نما آواز میں کہہ رہا تھا، اور جمل اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ اسے لاوارث کہہ رہا تھا۔ یہ لفظ وہ کافی لوگوں کے منہ سے سن چکی تھی، لیکن اس کی اصل تکلیف آج محسوس ہوئی تھی۔ جس سے 11 سال محبت کی تھی، اس نے بھی کبھی اسے اپنا نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ لاوارث سمجھا تھا۔ اگر تم نے ایک بار بھی مجھے اپنا سمجھا ہوتا تو تم مجھے لاوارث تو کبھی نہیں سمجھتے ظالم۔ لوگ مجھے کہتے تھے، لیکن میں نے خود کو آج تک لاوارث نہیں سمجھا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا تم ہو میرے لیے، لیکن میں لاوارث ہی تھی۔ جمل نور نے خود کو سنبھالا تھا، آنسو صاف کیے تھے۔ ایک غلط شخص سے دل لگایا تھا، اس نے سزا تو بھگتنی ہی تھی۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے نا، انہیں اتنی آسانی سے دنیا کی در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ انہیں پانے کے لیے آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ میرے سامنے اب اپنا یہ ڈرامہ بند کرو، اور دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ میرا راستہ چھوڑو اب، سرد میری سے کہتے ہوئے جانے لگی تھی، جب ایک بار پھر ڈھیٹ بنا وہ اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ پلیز جمل، معاف کر دو، میں آخری التجا کر رہا ہوں، پلیز معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس پر شرمندہ ہوں، پلیز۔ وہ التجائی لہجے میں بولا تھا۔ اسے جمل کے غم تکلیف سب جاننے کے بعد بھی صرف اپنی معافی کی فکر تھی۔ اس میں لفظ معافی کہنے کی بھی ہمت بچی تھی، اور وہ اب بھی کہتا تھا کہ اسے محبت ہے اس لڑکی سے۔ اوہ، معافی چاہیے تمہیں؟ معافی مانگنے سے کیا میری تکلیفوں کا ازالہ ہو جائے گا؟ کیا میری زندگی پہلے جیسی خوشیوں بھری ہو جائے گی؟ کیا سب ٹھیک نارمل ہو جائے گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے تنفر سے کہہ رہی تھی، اور ظالم صدیقی لاجواب ہوا تھا۔ میں کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ سب صحیح ہو جائے گا اگر تم چاہو تو۔ تم اکیلی مت رہو، تم زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، کسی سے شادی کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنی طرف سے اسے مسائل کے حل بتا رہا تھا، اور وہ ہنس پڑی تھی، ایک کھوکھلی ہنسی۔ اب بھی تم نے کہا کہ میں لاوارث ہوں تو تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے، حالانکہ تم تو بچپن سے جانتے تھے مجھ جیسی لاوارث لڑکی سے تو کوئی شادی نہیں کرے گا، اور اب تو میرے کردار پر دھبا بھی ہے، اور وہ تم ہو۔ اس نے سر سے پاؤں تک اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ دیکھو مجھے، 27 سال کی میں ایک برباد شدہ لڑکی ہوں۔ اگر کوئی مجھ جیسی لاوارث لڑکی سے شادی کے لیے راضی ہو بھی گیا تو وہ میرا ماضی کو دے گا، اور میری ماضی میں زندگی میں داغ کی صورت میں تم موجود ہوگے، جس کا میں نے 11 سال تک انتظار کیا۔ تم نے مجھے اس لائق نہیں چھوڑا کہ میں کسی پر بھروسہ کر سکوں یا پھر کوئی مجھے اپنا سکے۔ اب کی بار اس کا لہجہ خالی تھا، جیسے سب تباہ تھا، اور دور کہیں کسی شخص کے دل میں یہ بات بری طرح لگی تھی۔ وہ اپنے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی تھی، جبکہ ظالم مزید تکلیف میں گڑ رہا تھا۔ اب پچھتاوا پہلے سے زیادہ تھا۔ اگر اس نے معاف نہیں کیا تو وہ کیسے زندگی گزارے گا؟
میں کبھی واپس نہیں آ سکوں گا جمل، تم نے میرے لیے اتنا سب کیا وہاں، پلیز ایک رحم کر دو مجھ پر، معاف کر دو مجھے، پلیز کر دو۔ تم جو کہو گے وہ کرنے کو تیار ہوں، پلیز جمل، میں زندگی ایسے نہیں گزار سکتا، میری بیٹی پیدا ہونے والی ہے، پلیز جمل۔ وہ گزارش کر رہا تھا، وقت بہت کم بچا تھا، اسے واپس لوٹنا تھا، اسے معافی اپنے لیے نہیں تو اپنی اولاد کے لیے چاہیے تھی۔ ظالم کی آنکھیں نم تھیں جبکہ جمل نور خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کر کے، اور جب اس کی بیٹی ہونے والی تھی تو تب اسے خیال آیا تھا، معافی لفظ انسانوں کے لیے نہیں بننا چاہیے تھا، ہے نا؟ کسی کی زندگی اجاڑ کر، اسے اذیت دے کر، زندگی بھر کے لیے غم و تکلیف میں دھکیل کر، دل سانسیں کچل کر، لوگ صرف ایک معافی کہہ کر خود آزاد ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے کیے کا گلٹ بھی نہیں رہتا، اور معاف کرنے والا ظرف رکھتے خون رستے دل کے ساتھ معاف کر کے چلا جاتا ہے، زندگی بھر ان کے کیے کا بوجھ اٹھانے، تکلیف سہنے۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی ظالم، کبھی نہیں معاف کر سکتی، اور میں چاہتی ہوں اپنے کیے کی سزا تم خود بھگتو، نہ کہ کوئی اور معصوم جان۔ تمہیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے کسی کی زندگی برباد کرنا کیا ہوتا ہے۔ میں پہلے ہی بہت سے پچھتاوے جھیل رہی ہوں، ایک مزید تمہیں معاف کر دینے کا نہیں جھیل سکتی میں۔ وہ سرد مہری سے ظالم بنے کہہ رہی تھی، اور ظالم صدیقی کی آخری امید بھی ٹوٹی تھی، اور وہ تکلیف بھری نظروں سے اسے دیکھے گیا تھا۔ تم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بے سکون رکھنا چاہتی ہو؟ وہ ایک بار پھر مطلبی بن رہا تھا۔ ہاں، تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کے بعد اگر میں بغیر غلطی کے بھی سکون میں نہیں ہوں تو تم تو غلطی پر ہو، تمہیں تو بالکل بھی سکون میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ مطلبی بن رہا تھا تو وہ بھی سنگ دل بن رہی تھی، محبت تو پیچھے رہ گئی تھی، اب جیسے رہی ہی نہیں تھی اس لڑکی کے دل میں۔ پلیز جمل، میری بات سمجھو۔ ظالم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا جب وہ فوری پیچھے ہو گئی تھی۔ دور رہو مجھ سے، اگر ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ وہ بولی نہیں دھاڑی تھی، اور اس سے پہلے وہ کوئی ری ایکشن دیتا، ظالم صدیقی کے پیچھے سے آنے والی ایک نرم نسوانی آواز پر وہ دونوں ساکت رہ گئے تھے۔ ظالم صدیقی ایک دم ہی کرنٹ کھاتے پیچھے کی طرف مڑا تھا، جہاں انیسہ کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے درمیان اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ان کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سن چکی ہے۔ اسے نہ جانے کیوں پہلے دن سے شک تھا کہ وہ صرف دوست نہیں ہے، لیکن آج یقین بھی ہو چکا تھا، اور اس کے چہرے پر اب کرب اور تکلیف بھی تھی۔ وہ صرف ظالم کو دیکھ رہی تھی، نہ کہ جمل نور کو، جبکہ جمل بھی اسے دیکھ کر حیران تھی اور پریشان بھی۔ انیسہ، تم یہاں کیسے آئی؟ میں نے منع کیا تھا تمہیں کہیں بھی اکیلے نکلنے کو۔ وہ فوری سنبھلتے انیسہ کی طرف بڑھا تھا جبکہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، اور انیسہ فوری اس سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ظالم؟ وہ بے یقین سے سوال کر رہی تھی، اس کا ظالم، اس سے اتنی محبت کرنے والا شوہر بھی ایسا کر سکتا ہے؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم زیادہ سوچ رہی ہو، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں سب ایکسپلین کروں گا، ابھی وقت نہیں ہے، ہمیں واپس جانا ہے۔ وہ اس کی حالت سے گھبراتے اس کا زبردستی ہاتھ تھام کر وہ اسے گاڑی کی طرف لے چلا تھا، اور وہ بھی خاموشی سے بے یقینی کی کیفیت میں اس کے ساتھ چل پڑی تھی، جبکہ ایک فاصلے پر سیاہ گاڑی میں بیٹھا نفوس مسکرایا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا تھا۔ جس ہوٹل میں ظالم ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ صرف چند گنتی کے قدموں کا تھا، اور یہ بات گاڑی میں بیٹھا شخص جانتا تھا، جبکہ جمل نور خاموشی سے فٹ پاتھ پر ہی سر تھامے بیٹھ گئی تھی۔ وہ ظالم صدیقی کو سزا دینا چاہتی تھی، لیکن ایسی تو کبھی نہیں، وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ انیسہ کو کچھ بھی معلوم ہو، وہ اچھی لڑکی تھی، وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اور اوپر سے اس کی یہ حالت، کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کا ذہن سوچ سوچ کر اور رونے کی وجہ سے دکھنے لگا تھا، اسے ظالم صدیقی سے شدید قسم کی نفرت محسوس ہوئی تھی، اور اس دن بے انتہا غصہ آیا تھا جب وہ خاموشی سے کنارہ کشی اختیار کر چکی تھی۔ تو کیا ضرورت تھی اس شخص کو آج یہاں آنے کی اور 2 زندگیاں برباد کرنے کی؟ بے اختیار ہی وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، اور دور گاڑی میں بیٹھے شخص نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ اس کے لیے اس لڑکی کو روتے دیکھنا بہت مشکل تھا، بہت۔ وہ گاڑی سے رومال اور پانی کی بوتل اٹھاتے باہر نکلا تھا، اس کے قریب آتے وہ چند لمحے رکا تھا، اور پھر ایک گہرا سانس بھرتے اس نے برابر میں اسی فٹ پاتھ پر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔
کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ وہی ہمیشہ کی طرح نرم شائستگی بھرا لہجہ زمل نے چونک کر سر اٹھاتے اپنے سرخ آنسوں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، اور ریحان کبیر نے اس کی طرف رومال اور پانی کی بوتل بڑھائی تھی۔ وہ شخص ہر جگہ پر مشکل میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، یہاں تک کہ آج فٹ پاتھ پر بھی وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ زمل نور کو ایک بار پھر بے اختیار رونا آیا تھا۔ وہ پھر سے چہرہ چھپاتے ہچکیوں سمیت رونے لگی تھی، اور ریحان کبیر پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں یہاں بیٹھ کر؟ وہ بے چین سا پریشان سا ہوا تھا۔ اگر وہ اس شخص کے لیے رو رہی تھی تو یہ بہت برا تھا، اور وہ اسے چھونے یا آنسو صاف کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ یہ بات اسے زیادہ بری لگ رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں جہاں مرضی بیٹھ کر رونا چاہوں، میری مرضی۔ وہ ہچکیوں سمیت روتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ ایک یہی شخص تو تھا جس کے سامنے وہ رو لیتی تھی، اور وہ مسکرایا تھا۔ بالکل، آپ جہاں مرضی بیٹھ کر رو سکتی ہیں۔ میں آپ کو روک تو نہیں رہا، لیکن کیوں رو رہی ہیں؟ میں تو صرف اتنا پوچھا ہے، وہ معصومیت سے بولا تھا۔ میں جس وجہ سے بے رہوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ زندی انداز میں بولی تھی۔ یہ بات بھی صحیح ہے، میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ میں تو حق نہیں رکھتا۔ کیا آپ مجھے یہ حق دیں گی؟ وہ کسی اور لہر میں پوچھ رہا تھا، اور زمل نور نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، جائیں آپ یہاں سے۔ جب مجھے میرے اپنے چھوڑ گئے تو آپ کیوں ہر بار میری مدد کو پہنچ جاتے ہیں؟ مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کے احسان کی، میں اکیلے بھی سروائیو کرنا جانتی ہوں۔ وہ اپنے آنسوؤں کو رگڑتے ہچکیاں لیتے کہہ رہی تھی۔ کیونکہ میں نہ تو آپ کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہوں اور نہ ہی اکیلے۔ جتنا آپ کو اکیلی زندگی لڑتا ہوا دیکھ کر برداشت کر لیتا ہوں وہی کافی ہے، کیونکہ میں حق نہیں رکھتا آپ پر، ورنہ آپ کو وہ بھی نہ کرنے دوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور زمل نے اپنا رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی تھی، کیونکہ جن سے میں نے امیدیں رکھی تھیں وہ تو مجھے تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے مجھے تکلیف میں؟ وہ بھی سنجیدہ تھی لیکن لہجہ نم تھا۔ پتہ نہیں، میری فطرت ہی ایسی ہے، میں کسی کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ خود پر ضبط رکھتے کہہ رہا تھا۔ 6 سالوں میں یہ لڑکی ایک بار بھی پہچان نہیں سکی تھی اس کی محبت، اور وہ خود کہہ کر عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اسے یہ وقت مناسب لگا تھا اظہار محبت کا۔ ہر کوئی آپ کے جیسا کیوں نہیں ہوتا؟ وہ آج بھرے لہجے میں کہتے نظریں موڑ گئی تھی۔ کیا آپ اس شخص کے لیے رو رہی ہیں جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا؟ زمل نور نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اپنی قسمت پر رو رہی ہوں۔ میری قسمت ایسی کیوں تھی؟ میں نے 11 سالوں سے دعاؤں میں مانگا تھا، کیوں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی؟ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی، اور ریحان کے دل میں کچھ چبھا تھا۔ 8 سال پہلے اس لڑکی کو اس نے ایک کیفے میں دیکھا تھا، اور تب وہ اس کی پسند بنی تھی، صرف پسند، اور پھر وہ اسے اپنی بیکری میں کام کرتے ہوئے نظر آئی تھی، اور پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ 6 سال پہلے وہ لڑکی اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی محبت بن گئی تھی، اور 6 سال پہلے اس نے اس لڑکی کو دعاؤں میں مانگا تھا۔ تب وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، اور جب معلوم ہوا تھا تب وہ محبت میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ واپسی کا سفر ناممکن تھا، لیکن اس نے خود پر قابو کرنے کی بہت کوشش کی تھی، اور 6 سال پہلے ہی ظالم صدیقی نے شادی کی تھی۔ اور وہ اسے کیسے کہتا کہ 6 سال پہلے اس کی دعا قبول ہو چکی تھی؟ یہ لڑکی اس کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی، اس لیے زمل نور کی مانگی تمام دعائیں رد ہوئی تھیں۔ ہو سکتا ہے اوپر والا آپ کے لیے کچھ اور چاہتا ہو، اسی میں اس نے آپ کی بہتری لکھی ہو۔ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا اور آپ کو اپنا بھی لیتا تو زندگی مشکل ہوتی، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ زمل نور نے رخ موڑتے ایک بار پھر اسے دیکھا تھا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور اس وقت یہ شخص زمل نور کو صحیح لگا تھا۔ یہ بات وہ خود کیوں نہیں سوچ سکی تھی؟ کیا آپ بے انتہا محبت کرتی ہیں اس شخص سے؟ آخری سوال اس نے دل پر پتھر رکھتے پوچھا تھا۔ نہیں، زمل نور نے صاف سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ مجھے اس سے کسی دور میں محبت تھی، لیکن اب اس کے لیے ہمدردی بھی نہیں رہی۔ ایک وقت تھا دل اسے چاہتا تھا، لیکن اب اس کا سایہ بھی اپنے آس پاس نہیں چاہیے۔ نہ جانے کیوں اب اس سے نفرت سی محسوس ہوتی ہے۔ دل چاہتا ہے اسے بھی اسی طرح برباد کروں، اسی طرح تڑپاؤں جیسے اس نے میرے ساتھ کیا۔ اس کے لفظوں میں اب غصہ اشتعال تھا۔ اگر
اس نے اگر مجھے برباد کر دیا ہے تو وہ بھی برباد ہو، لیکن یہ تو میرا انتقام ہوگا، اس کے کیے غلط کی سزا اسے ملے گی۔ لیکن جو مجھے بغیر غلطی کی سزا ملی، اس کا انتقام تو تب بھی پورا نہیں ہوگا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن وہ اسے برباد کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس کے پاس سب ہے، اسے سب میسر ہے، اس کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی، ماں باپ بھی، کامیابی بھی، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، ورنہ زندگی بھر ہوگا۔ تنہا زندگی عذاب ہے، کیسے کاٹوں گی میں؟ آخری لائن اس نے صرف اپنے دل میں سوچی تھی، اور روحان کبیر بس اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ ہمیشہ خوش آباد رہے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو کچھ ابھی ہو چکا ہے، اس کے بعد ظالم کے لیے بھی کیا کیا مشکلات آئیں گی۔ آپ نے کیوں سوچ لیا ہے کہ زندگی بھر آپ کو اکیلے رہنا ہے، یا پھر آپ کو اب رہتی زندگی میں کچھ نہیں ملے گا؟ سمر نور نے اس کی طرف ایسے دیکھا تھا جیسے کہہ رہی ہو، یہ سوال کرنے کا بھی کوئی جواز بنتا ہے؟ تو پھر رہ ہی کیا گیا ہے؟ سب تو ختم ہو گیا، اور عمر بھی گزر گئی، وقت بھی گزر گیا، نہ میں زندگی میں کچھ کر سکتی ہوں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتی ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے، وہ سب قبول کر چکی تھی، دل کا غبار بھی اس ظالم شخص کے سامنے نکال چکی تھی۔ کیوں، کیسی عمر گزر گئی آپ کی؟ میرا نہیں خیال آپ 60 یا 70 برس کی ہیں بھی تو لگتی نہیں ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، اور سمر نور نہ چاہتے ہوئے مسکرائی تھی، اپنی نم آنکھیں رگڑ کر صاف کی تھیں۔ میں 60-70 کی نہ صحیح، لیکن 27 کی ہوں، اور 27 کی عمر بھی تھوڑی نہیں ہے۔ عمر کے اس حصے میں بچتا ہی کیا ہے؟ وہ سوالیہ لہجے میں پوچھ رہی تھی اس سے۔ بہت کچھ۔ آپ نے کہا کہ اب آپ سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہے گا، آپ کو کوئی نہیں اپنائے گا، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ سنجیدہ تھا، بے حد سنجیدہ، اور سمر نور نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ یہاں میری باتیں سن رہے تھے؟ اسے حد سے زیادہ شرمندگی ہوئی تھی، وہ بغیر پلکے جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آپ کے لیے آیا تھا، آپ کسی سے بات کر رہی تھی تو میں پیچھے ٹھہر گیا، بس کچھ لفظ میرے کانوں تک پہنچ گئے، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جیسے وہ اس سوال کے جواب کے علاوہ کوئی جواب نہیں چاہتا۔ ہاں تو ایسا ہی ہے، کون اپنائے گا مجھے اب؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے اور روڈ کی طرف دیکھنے لگی تھی، جب روحان کبیر کے منہ سے نکلے لفظوں نے اس کے رگوں میں دوڑ رہے خون تک کو جما کر رکھ دیا تھا۔ آپ نکاح کریں گی مجھ سے؟ روحان کبیر بے انتہا سنجیدگی سے بولا تھا، اور زمل نور نے اپنا حلق تر کرتے روحان کبیر کی طرف دیکھا تھا۔ یہ پیشکش انتہائی غیر متوقع تھی، زمل نور کے لیے وہ اس شخص سے ایسے سوال کی امید نہیں کر سکتی تھی، اس کبھی نہیں، اسے ایک وقت کے لیے یہ مذاق لگا تھا۔ یہ بتائیں، نکاح کریں گی مجھ سے؟ اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا تھا، اور زمل نور نے محسوس کیا تھا کہ وہ بے حد سنجیدہ تھا، اور وہ واقعی میں اس سے یہاں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر نکاح کا پوچھ رہا تھا۔ ایک بار پھر ہمدردی یا احسان کرنے کا سوچ رہے ہیں مجھ پر؟ اب کی بار وہ بھی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی، جس پر روحان کبیر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں واقعی آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا پسند کریں گی؟ وہ سنجیدگی سے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور زمل نور گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ دیکھیے، وہ تو بس میں نے ویسے کہا تھا، آپ اس بات کو سیریس لے رہے ہیں، میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے یہ سوال؟ میرے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ کو اچھے سے جانتا ہوں، تبھی تو پوچھ رہا ہوں، ارادہ بننے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ اب آپ کو کسی کا انتظار نہیں، کوئی نہیں آپ کی زندگی میں، اکیلی ہیں، زندگی بھر تو اکیلی نہیں رہ سکتی، زندگی میں آگے بڑھنے کا سوچیں اب۔ آپ مجھ سے نکاح کرنے کا کیسے سوچ سکتے ہیں آپ؟ اسے تعجب ہوا تھا، وہ حیران سی تھی اور پریشان بھی۔ کیوں نہیں سوچ سکتا میں آپ سے نکاح کرنے کا؟ اس نے تھوڑے کے نیچے ہاتھ رکھتے فحاشت سے اسے دیکھا تھا، دل بے حد تیز دھڑک رہا تھا، لیکن وہ خود کو نارمل رکھے ہوئے تھا۔ آج وہ ہمت کرتے پوچھ بیٹھا تھا اس سے، اور اب اس کے انکار کا ڈر تھا، اور یہ رسمی سے تعلق بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے کا۔ آپ میرے ماضی سے واقف ہیں، آپ باس ہیں میرے، اور میں ایک معمولی سی لڑکی، آپ اعلیٰ خاندان کی، اور میں ایک لاوارث لڑکی، اور وہ بھی اتنی زیادہ عمر کی۔ آپ مجھ سے نکاح کرنا دور کی بات ہے، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس کا لہجہ ایک بار پھر نم ہوا تھا۔ آپ 27 کی ہیں تو میں 32 کا ہوں،
آپ سے 5 سال بڑا، نکاح کر سکتا ہوں میں آپ سے۔ 27 آپ کو عمر زیادہ لگتی ہے اور میرے نزدیک شادی کی پرفیکٹ ایج یہی ہے۔ شادی کرتے وقت مرد اور عورت کو دیکھا جاتا ہے اور مجھے آپ بالکل پرفیکٹ لگتی ہیں۔ آپ میرے آپ کے ماضی یا آپ کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ایک مکمل اور پرفیکٹ انسان ہیں۔ ان فالتو کی چیزوں کو اپنی محرومیاں سمجھنا چھوڑ دیں۔ وہ اب نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا اور جمل کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ ایک شخص جس سے 11 سال محبت کی تھی وہ اسے لاوارث بول کر جا چکا تھا، اور ایک یہ تھا جو اسے دلاسا دینے کے ساتھ ساتھ اس کا سہارا بننے کے لیے اسے راضی کر رہا تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ وہ رخ موڑ گئی تھی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ ایک وقت پر آپ کی فیملی بھی آپ سے کہے گی کہ وہ ایک لاوارث غریب لڑکی کو نہیں اپنا سکتے، اور آپ بھی مجھے اسی بیچ راہ پر چھوڑ دیں گے۔ میں جیسی ہوں، جہاں ہوں، ٹھیک ہوں۔ مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ اکیلے زندگی گزارنا مشکل بھی نہیں۔ کیا پتہ زندگی بچی بھی ہے یا نہیں۔ وہ اب کسی پر بھروسہ کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ایک شخص نے اسے بہت بری طرح توڑا تھا۔ کسی سے شادی کرنا، اسے اپنانا میرا فیصلہ ہے۔ میں خود مختار شخص ہوں اور میرے اس فیصلے میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ آپ بدگمان ہیں، کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میری فیملی ایسی نہیں ہے۔ میں چاہے جسے بھی اپنی زندگی میں لے آؤں، وہ اسے بخوشی قبول کریں گے۔ ان کے مطابق اگر مجھے کوئی زندہ لڑکی بھی مل جائے تو میں اسے غنیمت سمجھ کر فوری شادی کر لوں۔ آپ تو پھر بہت اعلیٰ ہیں۔ اپنے گھر والوں کی باتیں یاد کرتے ہوئے سر جھکا کر مسکرایا تھا اور زمر نور نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، بلکہ آپ ایک بہت بہتر لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں، نہ کہ مجھ جیسی۔ اب وہ حیرت زدہ سی تھی۔ ایسے شخص کے بارے میں کوئی ایسا کیسے کہہ سکتا تھا؟ میں آپ کو ڈیزرو کرتا ہوں، میں اتنا جانتا ہوں، اور آپ میرے نزدیک اس دنیا کی سب سے بہتر لڑکی ہیں۔ بتائیں، کریں گے مجھ سے نکاح؟ میں اچھا لڑکا ہوں، وعدہ کرتا ہوں زندگی بھر ساتھ نبھاؤں گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ وفاداری نبھاؤں گا۔ وہ نرم امید بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا اور زمر نور بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اب مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے لیے ہزاروں بہتر لڑکیاں موجود ہیں، تو پھر میں ہی کیوں؟ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اور روحان کبیر سر جھکا گیا تھا۔ اس سوال کا جواب میں بھی آپ کو نہیں دے سکتا۔ اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں تو پھر آپ کو اس سوال کا جواب مل سکتا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اگر وہ ابھی جان جاتی اس کے دل کا حال، تو اسے اتنے سالوں کے ساتھ پر شک کرتی، مطلب سمجھتی، جو وہ ابھی نہیں چاہتا تھا۔ آپ مجھ سے سوائے ہمدردی کے کچھ نہیں کر رہے، اور ضرورت آپ کو ہے نہیں۔ مجھے کسی کی ہمدردی یا ضرورت نہیں بننا۔ مجھ سے نکاح آپ کی سوسائٹی میں اسٹیٹس خراب کر سکتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں اور پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ سرد مہرے سے کہتے رخ مڑ گئی تھی، اور روحان کبھی اس ظالم کو لڑکی کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ کیوں نہیں سمجھ رہی تھی وہ اسے؟ آپ ہمیشہ میری فرسٹ پرائرٹی رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ آپ جیسی لڑکی کو ہمدردی کی ضرورت نہیں، اور جس کے ساتھ آپ کھڑی ہوں گی، اس کی بیوی کے طور پر اس کی شان میں ہمیشہ اضافہ ہوگا۔ آپ جیسی نیک اور وفادار لڑکی جس کی بیوی ہو، وہ کبھی خود کو کمتر تو نہیں سمجھ سکتا۔ پلیز انکار نہیں کریں، مان جائیں، مجھ سے نکاح کر لیں۔ میں منت کرتا ہوں آپ کی، کہیں تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آپ سے گزارش کر لیتا ہوں۔ وہ پریشان سا ہو رہا تھا۔ انکار کا مطلب تھا ساری زندگی کے لیے اس لڑکی کو کھو دینا، اور پھر زندگی بھر اپنی محبوب عورت کے لیے ترسنا، جو وہ کبھی نہیں چاہتا تھا۔ اتنے قریب آ کر وہ یہاں سے واپس نہیں لوٹ سکتا تھا۔ اور جمل نور حیران سی اسے دیکھے گئی تھی۔ روحان کبیر جیسا مرد بھی کبھی اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے نکاح کرنے کے لیے اس کے آگے منت کر سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کبھی ہارون کبیر کو اپنے باس سے بڑھ کر نہیں سمجھا تھا، اور اس کا اچانک نکاح کا پوچھنا اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر میں انکار کر دوں تو وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے واپس لوٹ جائیں گے اور دوبارہ کبھی میری طرف مڑ کر نہیں دیکھیں گے؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے سوال کر رہی تھی، جس پر روحان کبیر نے سر کو فوری انکار میں ہلایا تھا۔
بالکل نہیں، اگر آپ انکار کر دیں گے تو زیادہ پریشان ہوں گے، پھر ہر دن 1 گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر میں آپ کا سر کھاؤں گا۔ اور اس وقت جب اب تک خود آپ اکتا کر مجھ سے نکاح کے لیے راضی نہیں ہو جاتی۔ وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا، اس زندگی میں تو وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور اگر میں اگلے 10-20 سال تک راضی نہ ہوئی تو پھر کیا 10-20 سال تک آپ اپنا اور میرا دونوں کا وقت برباد کریں گے؟ تو کیا آپ اکتا کر کسی اور سے شادی نہیں کریں گے؟ میرے انتظار میں تو نہیں بیٹھے رہیں گے؟ بالکل بھی نہیں، میں آپ سے نکاح کرنے کا سوچ چکا ہوں، تاحمل میرے ذہن میں کسی اور کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ میں اپنے فیصلوں میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے جو آپ چاہ رہے ہیں، میں نے آپ کو کبھی ویسے نہیں سوچا۔ جمل نور کی آواز پھینکنے لگی تھی۔ تو اب سوچ لیں، آپ صرف نکاح کے لیے راضی ہو جائیں، باقی سب آپ کی مرضی سے ہوگا۔ آپ جتنا چاہیں رشتے کو قبول کرنے کے لیے وقت لے سکتے ہیں۔ جمل نور نے گہرا سانس لیا تھا۔ یہ مشکل تھا، وہ زندگی بھر اکیلے رہنے کے لیے خود کو راضی کر چکی تھی، اور اب یہ شخص اچانک اس کی پوری زندگی کو بدلنے کی بات کر رہا تھا، اسے اس کی خامیوں سے بد اپنا رہا تھا، وہ اسے اپنی بیوی بنانے کی بات کر رہا تھا۔ آپ مجھے کچھ وقت دیں گے سوچنے کے لیے؟ نہیں، آپ بس ہاں کر دیں پھر آپ جا سکتی ہیں، وہ تیزی سے بولا تھا۔ مطلب آپ ہاں سنے بغیر مجھے یہاں سے اٹھنے نہیں دینے والے؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، آپ اٹھ جائیں، ہم چل کر بات کر لیتے ہیں، وہ فوری بولا تھا، اور جمل نور نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ مجھے کچھ وقت تو دیں، آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے اکتاہٹ سے بولی تھی۔ اتنی دیر سے آپ کو منا رہا ہوں، بعد میں اگر آپ نے فیصلہ بدل لیا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ روحان کبیر نے بیچارے کی سی صورت بنائی تھی کہ دیکھنے والے کو اس پر ترس آ ہی جاتا، لیکن وہ ظالم لڑکی مان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، سیاہ آنکھیں ہیزل آنکھوں میں جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بتائیں، آپ نکاح کریں گی نا مجھ سے؟ اس بار اس کے لہجے میں امید، مان، پریشانی، ڈر، کیا کیا نہیں تھا، بس ایک انکار، اور روحان کبیر کا دل ختم ہو کر رہ جاتا۔